انسان میں جتنے اب کیا اس کے جذبات لیے ہیں جیسے سیرت پڑھ وہ لیتے تھے بظاہر برے معلوم ہوتے ہیں، مثلا غصہ، خواہشات وغیرہ۔ غصے سے برے نتائج نکلتے، خواہشات سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر اب مذاہب والوں نے انہیں مٹانے کی کوشش میں کسی نے ہاتھ سکھا دیا، کسی نے شہوت کم کرنے کی تدبیر کی۔ گرجاؤں کے راہبات اور مندروں کی مرلیاں بھی انہی اغراض کے تحت بنائی گئیں۔ ہمارے بعض جہلاء نے بھی ان جذبات کو مٹانا چاہا۔ مجاہدے کے بعد جب دیکھا کہ وہ جذبات نہیں مٹتے تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبہ چھوڑ کر حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیں، اور یہ لوگ ہیں اہل عیال کو دیکھنا تک پسند نہ کریں اور اس کو گناہ سمجھیں۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، اسلامی فطرت کے موافق ہے۔ فطری چیزیں کہیں مٹانے سے مٹ سکتی ہیں؟ ان کو مٹانے کی کوشش ایسی رہی جیسے ایک بڑھیا نے کی تھی۔ ایک بات ہی چل رہی ہے، پانی ختم ہو گیا؟ دیکھ رہا تھا ہاں؟ پانی کے وہ کیسز ختم ہو گئے پورے سارے؟ اچھا خرید لیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ پیچھے ایک بوتل پڑی ہے۔ اصل میں یہ ہے بات، ہاں دیکھو یار، یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ خدا کے تعلق میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوی کی محبت ختم ہو جائے، یا بیوی کو شوہر کی محبت ختم ہو جائے، اور بچوں کی محبت ختم ہو جائے، خاندان سے محبت ختم ہو جائے، سب سے کٹ جائے، یہ ہم سمجھتے ہیں ایسا ہے۔ یعنی ان جذبات کو ختم کرنا مقصود نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے تعلق کا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سے شوہر کی محبت کا جذبہ نکل جائے، بیوی کی محبت کا جذبہ نکل جائے، بچوں کی محبت کا جذبہ نکل جائے، شوہر ہو تو بیوی کے لیے کوئی جذبہ نہ ہو، بیوی ہے تو شوہر سے بالکل روکھا سوکھا رہے، یہ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کو خدا کے تعلق مل گیا۔ دعا بھی کرتے اوپر سے کہ اللہ میرے دل سے شوہر کی محبت نکال دے، دعا کرتی ہیں عورتیں، مرد ہی دعا کرے، عورتیں دعا کریں۔ حالانکہ بزرگ یہ کریں یہ فطرت کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر امام حسن کو گود میں اٹھا لے۔ خطبہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ کر امام حسن کو گود میں اٹھا لیا۔ آپ چاروں اشارے ہو کر اور پیٹھ پہ کیا کہتے ہیں حسن کو، حسین کو بٹھا لیا۔ حسن کو، حسین کو۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان جذبات کو
بالکل جڑ سے نکال کر پھینک دے. یہ جذبات نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جزاک اللہ. کیونکہ اگر آپ نے یہ سمجھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ چیز حاصل نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں سے محبت تھی. پوچھا آپ کو ساری بیویوں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ کہا عائشہ. کہا ہم پورے مردوں میں. کہا عائشہ کے ابا یعنی کہ ابو بکر. کہا عائشہ کے ابا. تو اب اگر کیا کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال یہ اب دعا مانگ رہے ہیں اللہ میاں یہ ہوڑا اور یہ چیز ختم کر دے کہ ہمارے دل میں رہے ہی نہیں. تعلق معلّہ سے کچھ مرد اور کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں سے ہم بالکل کٹ جائیں. یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے. اگر آپ ایسا سمجھیں گی یا سمجھو گے تو پھر آپ کو اشکال پیدا ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی. جیسے ایک بزرگ تھے, ایک بڑھیا ان سے ملنے گئی تو دیکھا کہ بزرگ کے گھر کے اوپر بڑا چہل پہل ہو رہی ہے, بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو بڑھیا نے پوچھا کس بات کی خوشی ہے بزرگ کے گھر پہ؟ کہا بزرگ کیا لڑکا پیدا ہوا تو آج عقیقے کا دن ہے, اسی سب خوشیاں منا رہے کہ کھانے کی دعوت کی حضرت نے. کہتے ہیں بزرگ ہیں, بزرگ یہ کام بھی کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا ان کی سوچ ہے بزرگ تو ایسا ہو جو جنگل میں ہو, نہ اس کی بیوی ہو نہ اس کے بچے ہوں, اگر ہوں بھی تو ان سے زندگی پر بات نہ کرے, 10 سال میں ایک خط سلام کا جواب دے, پھر 10 سال کے بعد واپس آ کے سلام کا جواب لے, یہ اسٹائل چلے. یہ بزرگ ہے. ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ غیر فطری چیزیں ہیں ساری. اب مثال دے رہے ہیں ایک بڑھیا کے مکان میں باز آ گیا. اس نے دیکھا کہ چونچ ٹیڑھی, پنجے مڑے ہوئے. یہ دیکھا بڑھیا نے کہا ہائے ہائے, یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا, چلتا کیسے ہوگا. بڑھیا کو اس کے حالت پر رحم آیا, قینچی لے کر اس کی چونچ کاٹ دیے اور پنجے کاٹ دیے. خوش کہ ہم نے زبردست کام کر دیا. اسی طرح جذبات کو مٹانا گویا اس باز کی حالت بنانا ہے. ہمارے دل سے اب اسلامی تعلیم کیا ہے؟ اسلامی تعلیم یہ ہے جذبات کو مٹانا نہیں بلکہ جذبات کو دبانا ہے. کیونکہ ان جذبات سے آپ خدا کے قریب جائیں گے. مٹا دیں گے تو آپ خدا کے قریب نہیں جا سکتے. مثلا
اگر غصہ نہ ہو تو معافی کی فضیلت کیسے ملے گی؟ کہ سب غصہ نہیں رہے، ایک چمٹ لگائے، دو لگائے، تین لگائے، چار لگائے، منہ پھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو. تو یہ کیا ہوا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. کیا ہے بالکل پتھر. تھپڑ مارا، آپ کو غصہ آیا، غصے کو آپ نے کنٹرول کیا تو پھر آپ کو معاف کرنے کی فضیلت ملی. صبر بردباری کیسے حاصل ہو؟ یہ سب غصے کو دبانے سے حاصل ہوتے ہیں. غصے کو آپ دبائیں گے تو پھر یہ چیز حاصل ہوگی. اگر آپ میں غصہ ہی نہیں ہے، چیز ہے غصہ ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ سب چیز کیسے ملے گی؟ سب سے بڑا اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بالکل جڑ سے نکل جائے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے، آپ امپریکٹیکل بات کریں گے. اللہ کا محبت یہ ہے نہ شوہر رہے دل میں. اگر آپ کے دل میں شوہر کی محبت ہے، خدمت کیسے کر سکتی ہیں؟ تو آپ کیا بولنا چاہیں؟ بی بی عائشہ سے اونچی ہیں، خدیجہ سے بھی اونچی ہوگی. ان کے دل میں تو شوہر کی محبت تھی، آپ کے دل میں تو نہیں ہے، تو آپ تو پھر ان سے اوپر ہو گئی. آپ نے تو ایسی محنت کی کہ وہ نکل دیا. کہ انہوں نے تو خاتون کا آیا کسی کے پاس کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ دل سے نکل جائے. اب بی بی خدیجہ نے تو دعا نہیں کی، عائشہ نے بھی دعا نہیں کی، کسی صحابی کی بیوی نے دعا نہیں کی، کسی اللہ والے کی بیویوں نے دعا نہیں کی اللہ ہمارے دل میں سے شوہر نکل جائے ورنہ تو کیسے آئے گا. تو بولنے کا مطلب ہے کہ آپ ان سب سے اعلیٰ ہے. صبر و بردباری کیسے حاصل ہو؟ یہ سب غصے کو دبانے سے حاصل ہوتے ہیں. ایسے ہی خواہشات نہ ہو تو تقوی کیسے حاصل ہو؟ انہی کو دبانے کا نام تقوی ہے. سمجھ آئی بات میرے بھائیو؟ یہ جذبات جو ہیں خواہشات کی قوت بڑھتی ہے، جو اس کو روکے وہ کامل ہے. انہی جذبات کو دبانے سے اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہر بچے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. تو کوئی بھی جذبات بیکار نہیں ہے بشرطے کہ انہیں قابو میں رکھا جائے، اعتدال سے بڑھنے نہ دیا جائے. یہ ہے یعنی یہ سب جو مسائل ہیں، جذبات کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی ہم یہ لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ دل سے چیز نکل جائے ہماری. بھائی اس چیز کو قابو کرنے کا نام ہی قرآن ہے، حدیث ہے. آپ کا یہ ہے آپ اپنے جذبات کو
کہ انسان اپنے جذبات کو دبا کے رکھے. یہ ہے، یہ کمال ہے. اگر آپ دبا نہیں سکے تو پھر آپ بیسکلی آپ فرشتہ بننا چاہ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ فرشتے کی ترتیب پہ آنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے کہا تمہارے اندر غصہ ہوگا، تمہارے اندر محبت ہوگی. آپ کہہ رہے میرے پاس غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور میرے دل میں کسی کی محبت نہ ہو اور نہ کوئی مجھ سے محبت کرے نہ میں کسی سے محبت کروں. میرے دل میں کسی کی خواہش نہ ہو، کسی کی اڑک نہ ہو. میرا دل بالکل ایسا ہو جائے جیسے کہ کسی کی حاجت نہیں. تو کہا کہ یہ پھر سیٹ ہے، یہ صحیح ہے. یہ خلاف فطرت ہے. جس بڑھیا نے اس باز کے پر کاٹ دیے، چوچ کاٹ دی، ناخن کاٹ دیے. بھئی یہ غصہ، محبت، یہ ساری چیزیں تو فرشتوں میں نہیں تھیں. اگر اللہ نے آپ کے اندر سے نکالنا مقصود تھا تو پھر آپ کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتے ہی کافی تھے. 3 آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. کہا کہ ہمیں بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے معاملات صبح شام کے. ایک نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں معاملات بتائیے. اب تینوں معاملات سنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی. تو ایک نے کہا میں بے ارادہ کر لیا کہ میں کھسی ہو جاؤں گا، کوئی عورت کی حاجت ہی نہیں ہے. دوسرے نے کہا اصوم ولا افطر، روزہ جو رکھوں گا موت پہ روزہ کھولے گا وہ. تیسرے نے کہا کہ میں رات بھر جاگوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس طریقے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تو نکاح بھی کرتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. اور کیوں کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس کو میری سنت پسند نہیں وہ مجھ میں سے نہیں. تو اسی لیے ان جذبات میں اپنے آپ کو، مقصد یہ کہ ان جذبات میں قابو کرنا. جذبات کو آپ قابو کریں گے تو آپ انسان ہیں. آپ نے کہا نہ میں کسی سے کوئی، نہ کوئی مجھ سے محبت کرے نہ میں کسی سے محبت کروں. کوئی مجھ پہ غصہ نہ کرے نہ میں کسی پہ غصہ کروں. کوئی مجھ پہ بالکل ایک وہ بن جاؤں قابل، اور دعا بھی اس کی کرے. دعا بھی اس کی کرے کہ میرے دل میں کچھ بھی نہ رہے، کوئی نہ شوہر رہے نہ بچے رہے نہ بیوی رہے نہ کچھ، نہ کیا، بس میں رہوں خدا رہے. اس لیے خلاف فطرت دعائیں نہیں مانگنی چاہیے.
خلاف فطرت دعا ہے کہ جی اللہ میرا غصے کو ختم کر دے، خواہش کو ختم کر دے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو قابو کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر تو ہے لیکن اس کو آپ قابو کر رہے ہیں، یہ کرنا چاہیے. اسی لیے کئی لوگ آگے آج کے خاص طور سے عورتیں بھی سوال بھیجتی ہیں اور مرد یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو بالکل ہمارے دل سے یہ چیز ختم ہو جائے، ہمارا دل ایک طرف ہو جائے. آپ خلاف فطرت سوال کر رہے ہیں. بس خواتین کی طرف سے سوال آتے ہیں کہ بس بالکل میرے دل میں کوئی نہ رہے، صرف خدا رہے. انہوں نے اس کو غلط سمجھا کہ دل میں کوئی بھی نہ رہے، خدا رہے. تو جو فرشتہ اس کے دل میں کوئی بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں، بیٹے کے انتقال پہ رو رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹے کی محبت تھی؟ بالکل تھی. ہم روتے کیوں؟ بلکہ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے محبت کرتے میں لوگ کرتے دنیا میں کون کرتا ہوگا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، کون ایسی محبت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال گزر گئی، ابھی تک کہہ رہا بھائی میری اولاد کے بارے میں ابھی تک کہہ رہے. بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ بھئی میرے اولاد کے ساتھ ان کی خبر گیری کرنا، ان کو کتنے فضائل سنا اہل بیت کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابھی کتنے ساتھیوں کو زیارتیں ہو رہی ہیں، کسی کو خواب آ رہے ہیں کہ بھئی اہل بیت کا خیال کرو، ان کو خدا سے جوڑنے کی کوشش کرو. ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مستقل اپنی اولاد کی فکر فرمائیں، ان کی کتنی محبت ہے. ایک واقعہ بھی لکھا ہے نا، ایک واقعہ لکھا ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ بڑی عزت سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک غریب سید زادہ ملا. تو سید زادے نے کہا کہ میں سید ہوں لیکن دیکھتا ہوں آپ کا مرتبہ مجھ سے بہت بلند ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے نانا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں نے حاصل کی، اس لیے مجھے یہ رتبہ ملا، اور آپ نے میرے گمراہ والد کی میراث حاصل کی، اس وجہ سے ذلیل ہیں. کون کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک سید زادہ کہہ رہے ہیں. اسی رات خواب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. تو عرض کی حضرت
حضور اس ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا تو نے میرے فرزند کی توہین کی جس سے مجھے سخت تکلیف ہے. ابن مبارک کی آنکھ کھلی، بہت پریشانی کی حالت میں ان سید زادے کی تلاش میں نکلے. ادھر ان سید زادے نے بھی خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے فرزند، اگر تیرے افعال اچھے ہوتے تو عبداللہ تیری توہین نہ کرتے. تو سید زادے بھی بیدار ہو کر عبداللہ کی تلاش میں نکلے. راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی. ہر دو نے اپنے اپنے خواب کے واقعات بیان کر کے توبہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے بارے اب تک نہیں کر رہے ہیں. تو کہنا کہ جی بچوں کی محبت نکل جائے اور شوہر کی محبت نکل جائے اور شوہر کی بیوی کی محبت نکل جائے تو پھر قبرستان میں جا کے رہو. اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے نا، تو انسان بن کے رہیں. ہاں انسان اب یہ ہے کہ ان محبتوں کو آدمی دبا نہ سیکھے. یہ ہے فرق، سمجھ رہے دونوں کا. ایک تو کہ آپ کی خواہش ہی نہ رہے، دل سے وہ چیز ہی نکل جائے کہ دل سے وہ چیز ہی نہ رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں وہ چیز ہی نہ رہے، یہ خلاف فطرت ہے. اپنے آپ کو قابو کرنا یہ اصل تقویٰ ہے. اپنے غصے کو قابو کرنا، اپنے جذبات کو قابو کرنا. خدا کا حکم ہے اپنے جذبات کو قابو کرنا. بہت ساری میں دیکھتا ہوں خاص طور سے عورتوں میں ان کے سوالات سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ خلاف فطرت دعائیں مانگ رہی ہیں. فطرت کے خلاف ہے، دعائیں ہیں فطرت کے خلاف. کسی نے ایک سوال بھیجا کہ دعا کرے میرے دل سے اولاد کی محبت نکل جائے. ایک دعا کسی کا آیا مراسلہ، دعا کریں کہ میرے دل سے اولاد کی محبت ہی نہ رہے. ایک نے بھیجا کہ میرے دل سے شوہر کی محبت نہ رہے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے ان کو آپس میں محبت ڈالی ہے اور مودت ڈالی ہے. مودت کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے محبت کہ ہم نے ڈالی ہے. جعلنا بینکم، بلکہ حدیث میں حکم یہ ہے کہ کسی اور سے شادی کرو. تزوجوا الولود الودود، ایسی عورت سے کرو جو بچے جننے والی ہو اور محبت کرنے والی ہو. بچے جننے والی ہو اور محبت کرنے والی ہو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں. یہ دعا کیا مانگی ہے؟ میرے دل سے محبت ہی ختم ہو جائے. یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف دعا مانگ رہی ہیں. آج یہ میں پڑھ رہا تھا ابھی احمد کے واسطے، تو وہ ابن عربی رحمۃ اللہ کی کتاب میں وصایا میں کہ حضور لکھ رہے ہیں کہ اگر تم کو محبت ہو تو اس کو بتاؤ کہ تمہارے دل میں اس کی محبت ہے، ظاہر کرو اس محبت کو. تو کیا کہنے کی جی میں دعا کرے کہ شوہر کی، ایک نے کہا دعا کرے شوہر کی محبت نکل جائے. خدا کی محبت ہے، شوہر کی محبت نکل جائے، کیا بات ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ اولاد کی محبت نکل جائے، خدا کی محبت آ جائے. سب خلاف فطرت ہے. مرد بھی کہتے ہیں کہ بھائی بیوی کی محبت نکل جائے، بچوں کی محبت. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیوں کریں حسن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ دعا کیوں نہیں کی اللہم اخرج من قلبی حب حسن، یہ حب حسین، ایسی کوئی دعا ہے کہ دل سے محبت نکل جائے حسن کی بھی حسین کی بھی؟ بلکہ فضائل سنا رہے ہیں حسن کے حسین کی. کہا جو ان سے محبت کر اللہ تو ان سے محبت کر. حکم دے رہے محبت کرو. یہ کریں تو یہ انہوں نے یہ سمجھا دین کو کہ میرے دل سے نکل جائے، یہ ان کے نزدیک دین ہے. شیطان نے کسی پٹی پڑائی. شیطان نے آ کے ان کو اس لائن سے پکڑا، ان مردوں کو ان عورتوں کو. اب یہ دعا مانگ رہے ہیں فطرت کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دے رہے ہیں، یعنی اللہ میاں ہم تو اپنے مزاج پہ رہیں گے، آپ چینج ہو جائیے. آپ نے جو چیز اللہ میں کہہ رہے ہیں اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ میں کہہ دیکھو تمہاری زندگی کی گاڑی میں ہم بریک لگا رہے ہیں کہ تم اس کو بریک لگاؤ. اللہ میں بریک نکال ہی دیجیے، میں بریک چاہیے ہی نہیں. اللہ کہہ قابو کرو اپنے آپ کو. قابو نہیں کرنا، بریک نکال دو. یعنی محبت سمجھو ایکسیلریٹر ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ میاں ایکسیلریٹر نکال دیں تو بریک لگانے کی ضرورت نہیں آئے گی. اب بڑی خوشی برانڈ نیو ماشاء اللہ مرسیڈیز خریدی ہے، برانڈ نیو رولز رائس خریدی ہے جی اس میں، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسیلریٹر نہیں ہے. واہ واہ، سب لوگ زیارت کرنے آ رہے اسی گاڑی کا، اس کے اندر ایکسیلریٹر نہیں ہے. تو کیا خاک گاڑی ہے یار وہ. کا اٹیکس آئیں دل سے شوہر کی محبت نکال دیں، یعنی ایکسیلیٹر ہی نکال دیں، محبت کا ایکسیلیٹر نہ ہو. یعنی کیونکہ وہ شوہر کی محبت دنیا ہے، ہم خدا کی محبت میں جینا چاہتے ہیں. بھائی یہ سوجی نہ نبی فاطمہ رضی اللہ کو سوجی، نہ حضرت کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئی. ان کو آگے سمجھ میں. اتنے بڑے بڑے اولیاء جو گزرے ہیں کسی کو نہیں سمجھ میں آئی. کہ اللہ نے گاڑی سسٹم بھی رکھا ہے، ایکسیلیٹر بھی رکھا ہے، بریک بھی رکھا ہے.
بریک رکھا بریک لگانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ابا سے محبت تھی. ختم، اب نہیں کرنا محبت، کہ اب یہ خلاف جا رہے ہیں. فلما تبین انه عدو للہ تبرأ منه. معلوم چلا اللہ کے دشمن ہے، کا بریک لگ گیا، ختم. بریک لگا دیا. یہ بولنا کہ محبت ہی نکال دے، تو بزرگ کہہ رہے ہیں نا یہ خلاف فطرت ہے. جیسے بڑھیا نے چونچ کاٹ دی اس کی، باز کی پنجے کاٹ دیے، آئے ہے اتنے بڑے ناخن. اب بیچارہ کیا خاک باز رہا، وہ کیا باز رہا، باز کیا کرے گا کیا. پر کاٹ دیے، چونچ کاٹ دی، ناخن کاٹ دیے. جلنے میں دل سے بچوں کی محبت نکال دے، بیوی کی محبت کرے، بیوی کے شوہر کی محبت نکال دے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی شوہر سے محبت ہی نہیں کرنا. حکم تو یہ ہو رہا ہے کہ ایسے اور ایسے کرو جو محبت کرنے والی ہو. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا وہ کہ ہم دل میں جو شوہر ہے، پتہ کتنے سال کی شادی ہے، 10 سال کی، 15 سال کی، دل سے نکل جائے. جو 10-15 سال کی شادی، وہ شوہر بولے گا عجیب قسم کی بیگم ہے یار یہ. تو آپ کو اسلام یہ سکھاتا ہے یہ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کی محبت ملنے کا مطلب یہ ہے. ہم جو بعض وقت بیانات میں سنتے ہیں نا میرے شوہر کی، وہی غور سے سننا، سب پہ غالب آئے، یہ کہہ رہے ہیں. ختم کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، ورنہ خلاف فطرت ہو جائے گی بات آپ کی. حدیث میں نہیں آتا کہ جب شوہر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ خوش ہو کر ان کو دونوں کو معاف کرتا ہے، دونوں کو معاف ہوتا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں دل سے نکل ہی جائے. اور جو حکم یہ دیا کہ ایسے اور ایسے کرو جو محبت کرنے والی ہو. دو اس میں صفت ہو، یا بچے پیدا کرے یا محبت کرے. یہ دو وجہ سے شادی کرنی چاہیے. اور یہ سوچنا کہ بھائی بچے نہ ہوں وہ شہوت رانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پسند فرما رہے ہیں فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی خواہش ہے کہ بچے جننے والی سے کرو. علی رضی اللہ کی 9 بیویاں تھیں، پڑھا ہم نے بھی. فاطمہ رضی اللہ نے خود وصیت کی کہ آپ امامہ سے شادی کریں. کل ہم نے پڑھا نہیں، بی زینب کی بیٹی سے. تو اس لیے دین ہمیں سمجھنا ہوگا. ہمیں دین سمجھ میں نہیں آ رہا دین کیا ہے، کیا چیز. سیرت رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. عورت کی صفت میں سے فرمایا 2 چیزیں ہیں کہ محبت کرنے والی ہو، بچے جننے والی ہو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری خواہش ہے. آپ کو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا کچھ نہیں ہے؟ اب ٹھیک ہے، علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت بالکل بیمار ہو جائے، مرنے والی ہو تو ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن یہ حدیث میں آیا دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے. یہ میں آ کے مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر کے چلا گیا، باقی اپنی زندگی.
یاد رکھنا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے تو معاشرہ آپ کے خلاف جائے گا. یاد رکھنا پورا معاشرہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. لوگ آپ کا جینا دوبر کر دیں گے. یہ آپ کا امتحان ہوگا. جو سیرت نبی پہ چلنا چاہے تیار ہو جائے بدنام ہونے کے لیے. کہ لوگوں کے نزدیک کیا کہتے ہیں زندگی سیرت میں سے صرف چند جز لے لیا ہے عبادت کے متعلق، معاشرت، معاملات، ان سب چیزوں کو سیرت کے آپ لے کے چلیں گے تو لوگ آپ کو بدنام کریں گے. پھر تب پر ہے تو چلیں. پھر اب اگر لوگوں کی پرواہ ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ چلتے رہیے. لیکن اگر آپ نے ان کی پرواہ کی اور ایک کی پرواہ نہیں کی تو پھر آپ مسائل میں الجھ جائیں گے. اگر ایک کی پرواہ کی باقیوں کی سائڈ میں کر دیا تو پھر آپ سرخرو ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ ایک کی جو ذات ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کی زندگی تو اچھے اچھوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تھوڑے بہت عبادات کی لائن سے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تھوڑی بہت باقی معاشرت معاملات کی لائن سے اچھے اچھوں کو نہیں سمجھ میں آتی. اب میں کیا بتاؤں حضرات کو. تو اسی لیے جو یہ بزرگ نے جو لکھا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یعنی جذبات کو ختم کرنے کی دعائیں نہیں کروائیں کہ جذبات کو قابو کرو. یعنی ایکسیلیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوب اس جذبات کا اظہار کریں، اور بریک جہاں حکم دیا ریڈ لائٹ ہے پورا بریک لگانا ہوا. عورت کے لیے کیا ہے؟ شوہر سے محبت کرو، فل ایکسیلیٹر دباؤ، پوری محبت دے. اور جہاں اپنے جذبات میں کہا کہ اب تم نے یہ نہیں کرنا تو وہاں بریک لگائے. یہ ہوگا دین، ورنہ ہوگا نفس، پھر وہ دین نہیں ہے. شوہر سے محبت کروں گی جب تک کہ شوہر میرے مزاج کے مطابق چلتا رہے. جہاں شوہر نے کوئی شریعت کا ایسا کام کیا جو میرے مزاج کے خلاف ہے اور ساری محبت سائڈ میں. اس کا مطلب یہ ہے اب یہ نفس پرستی تھی، خدا پرستی تھی. یہاں حکم یہ دیا یہ عورتیں اگر سیریس ہیں خدا تک جڑنے کے لیے ان کو بریک لگانا پڑے گا اپنے جذبات کے اوپر. اور یہ دعا یہ نہیں کریں گے کہ اللہ میرا یہ ایکسیلیٹر ہی اڑا دے اندر سے. میں ماشاء اللہ مرسیڈیز بینز گاڑی ہے اس میں سے ایکسیلیٹر نہیں ہے. یہ دعا کریں اللہ مجھے بریکس دیں. کیا مطلب بریکس دیں؟ اللہ مجھے میرے جذبات پر قابو فرما دیں. یہ ہے کہ کہتے ہیں نا جی میں برداشت نہیں کر سکتی، مطلب یہ ہے کہ میرے بریکس کمزور ہیں. ایکسیلیٹر ہی خالی ایکسیلیٹر ہو اور بریکس کمزور ہو تو گاڑی کیا ہوگی حضرت؟ ٹھوکے گی نہیں ٹھوکے گی؟ کیوں بھائی؟ ہر جگہ جو ہے نا. تو اب جیسے کہ اولاد سے محبت ہے، بالکل ہے، اولاد سے محبت کر رہی ہیں. اب جہاں حکم ربانی آ گیا کہ بھائی اب اگر اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز آئی سامنے مطلب تو اب وہاں آپ کو بریک لگانا پڑے گا. خدا کے رسول نے جو کہہ دیا ہم اس کے تابع ہیں. یہ دعا نہیں کریں کہ میں
میرے اولاد کی محبت نکل جائے، شوہر کی محبت نکل جائے، ماں باپ کی محبت نکل جائے، خاندان کی محبت نکل جائے، انسانی کی محبت، میں کسی کی محبت میں، کس کی محبت ہے دل میں، سب کو نکال دیا آپ تو قبرستان چلے ہو، پھر بیٹھے ہوئے کیوں آپ دنیا میں؟ ہمیں اصل میں بعض بزرگوں نے جذب کی حالات میں کچھ باتیں کہی ہیں، اس کو ہم نے حقیقتاً سمجھ لیا. یہ ہوا جیسے ایک شعر ہے وہ پڑھتے ہو، یار رہے تو کوئی دل میں نہ رہے کوئی، کیا ہے، دل میں نہ رہے کوئی، بس بس تو رہے. تو کیا مطلب تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں بھی خدیجہ نہیں تھی، بی عائشہ نہیں تھی، دل میں کوئی بھی نہ رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما رہے ہیں، کل ہی ہم نے پڑھا نا، کل ہم نے نہیں پڑھا، حضرت بی بی امامہ کے بارے میں فرمایا، حب الیہ من اہلی، میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ محمد مجھے امامہ سے، امیمہ سے، یا امامہ کا. یہی کہہ رہے ہیں نا. تو اسی لیے محبت ختم نہیں کروائی، اسے غور کریے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ اللہم ارزقنی حبک، حب من یحبک، والعمل الذی یقربنی الی حبک، اللہم اجعل محبتک احب الی. اللہ مجھے آپ کی محبت دے. اب غور سے سنیں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں اہل اللہ کی مجھے محبت دے، والعمل الذی یقربنی الی حبک، اور مجھے وہ اعمال کی توفیق دے دو جس سے آپ کی محبت بڑھے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیک، اے اللہ آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو. یہ نہیں کہ آپ کی ایسی آ جائے دوسرے سب کو ختم کر دے. وہ بعض وقت لوگ ہمارے حالات جذب میں بعض اشعار ہیں ایسے کہ جس میں دل میں کوئی نہ رہے بس تو رہے. وہ حالت جذب کی کچھ الفاظ ہوتے ہیں. دیکھو حالت جذب لوگوں پہ طاری ہوتی ہے. حالت جذب جو ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتا. یہ مثال دیتا ہوں آپ کو. وہ بھی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کمرے میں خلوت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. بی بی عائشہ داخل ہوئی. اب وہ خلوت کی کیفیت میں تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. تو پوچھا کہ کون ہو تم؟ بی بی عائشہ اللہ سے پوچھا کون ہو تم؟ من انتی؟ کہا عائشہ. کہا من عائشہ؟ عائشہ کون؟ کہا کہ ابو بکر کی بیٹی. ابو بکر کون؟ وہ گھبرا کے چلے گئے. پتہ مجھ سے پوچھنا ابا کو جاننا نہ مجھے جاننا. اس کے بعد کافی عرصے کے بعد جیسے عائشہ داخل ہوئی تو دیکھا کہ نبی سے بیٹھے ہوئے. پوچھا کہا کیا ہوا عائشہ؟ کہ رسول اللہ آپ نے تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. کہاں ہے عائشہ؟ وہ میرے بعض اوقات ہیں اپنے رب کے ساتھ. وہ ایک حالت جذب میں تھے اس وقت، کیفیت میں تھے اس وقت. اس وقت نہ عائشہ دکھ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کوئی بھی کون. لیکن وہ ہمیشہ نہیں تھی نا وہ حالت. بعد میں خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے کیا کہتے ہیں مجھے کس سے آپ کو زیادہ محبت ہے؟ کہ عائشہ سے محبت ہے. اگر بی بی عائشہ کو
اور ایک وقت تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سب سے عائشہ رضی اللہ سے محبت، پھر کبھی کہہ رہے ہیں پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے نا، پہچانتے ہی نہیں کون ہے، نہیں جانتے کون ہے. حالت جذب کے اندر ایسے ہمارے پاس اشعار ہوتے ہیں، ہمارے جو شاعر وہ حالت جذب اللہ والے لکھ دیتے ہیں. اب ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ ہمیشہ ویسی رہو. ہمیشہ دیکھو آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اب جو بعض اہل جذب حضرات ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ ان کی کیفیت ہے، وہ چل رہے اس کیفیت میں. وہ ایک خاص کیفیت میں ہوں. تو وہ کیفیت ان کی وقتی ہوتی ہے. وہ اس وقتی کیفیت میں ہوتے ہیں. ویل اللہ. مطلب ایسا اب یوں سمجھے اللہ ان کے سامنے سب سے اعلیٰ اور برتر ہے. جہاں اللہ آ جائے وہاں نہ بیوی نہ بچے نہ مال نہ دولت نہ اسباب، سب کو سائڈ میں اللہ آیا ہوا ہے سامنے. اس سے اب جو بعض اشعار ہے اس سے مراد یہی ہے، یار رہے یار اب تو میرا کوئی میرا یار نہ رہے. وہ ایک حالت جذب کے اندر ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، اگر میں دوستی کرتا کسی سے ابو بکر سے کرتا. ولیکن خلیلی الرحمن، میرا دوست تو اللہ ہی ہے. تو آپ کی وہ کیفیت تھی. لیکن آپ خود بھی فرما رہے ہیں مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے. حضرت معاذ سے فرمایا یا واللہ انی لاحبک، یا معاذ مجھے واقعی تم سے بہت محبت ہے. واللہ قسم کھائے گا. کیا خوش نصیبی ہے معاذ کی، کہہ رہے ہیں کہ واللہ انی لاحبک، خدا کی قسم مجھے آپ سے بہت محبت ہے معاذ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فرما رہے ہیں آپ. تو اسی لیے خدا کی محبت سب پہ غالب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے دل سے سب نکل جائے تو آپ خلاف فطرت چلیں گے. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چیز رکھی ہے محبت کی، جو اس کو انسانی ضرورت ہے. شوہر کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو شوہر کی ضرورت، اولاد کو ماں باپ کی ضرورت، ماں باپ کو اولاد کی. سب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رکھا ہے. تو جب اللہ کی محبت غالب ہوگی یہ ساری محبتیں بھی آپ کو ملیں گی. پھر آپ جب خدا سے مخلص ہوں گے تو آپ کی بیوی آپ سے اخلاص والا پیار کرے گی، آپ کے بچے بھی اخلاص والا پیار کریں گے. جب آپ خدا سے مخلص ہوں گے وہ بھی آپ سے پھر مخلص محبت ہوگی.
وہ جو محبت جو ہوگی اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے کر رہا ہے نا، اخلاص والے کہاں ہیں؟ تو اسی لیے ہمارے یہاں بہت مرتبہ یہ غلط فہمی یا خوش فہمی کہہ لیں یا غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہم ہم دعائیں بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ شوہر کی محبت کو نکال دے، بچوں کی محبت کو نکال دے، اماں کی محبت کو نکال دے، ابا کی محبت، ان کو سب کو نکال دے، صرف تیری محبت. آپ خلاف فطرت دعا مانگ رہی ہیں ان سب کی محبت، ان سب کو. تو سمجھ میں کیا آیا کہ اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب، اور اللہ نے جب کہا کہ مخلوق سے محبت کرو، آپ سے محبت کریں گے، لیکن جب اللہ کی محبت سب پہ غالب ہوگی تو آپ مخلوق سے جو محبت کریں گے. ہاں ایک بات میں اس کو اور واضح کر دوں، جب اللہ کی محبت سب پہ غالب تو آپ پھر جو مخلوق سے بھی محبت کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے. اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مخلوق آپ کے ساتھ بے وفائی کرے تو دکھ نہیں ہوتا. مخلوق آپ کے ساتھ بے وفائی کرے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، آپ ان کے ساتھ ویسے مخلص رہیں گے، چاہے وہ آگے سے مخلص رہیں یا نہ رہیں آپ کے ساتھ. حالانکہ آپ کے ساتھ وہ بالکل مخلص نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں. آپ اللہ کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کی اتنی محبت ہے آپ کو کہ اس کی وجہ سے آپ اس کی مخلوق سے محبت کر رہے ہیں، چاہے وہ مخلوق آپ سے محبت کرے یا نہ کرے، آپ سے وفا کرے یا نہ کرے، آپ نے اسے محبت کرنی ہے. یہ آپ اسے محبت کریں گے، پیار کریں گے، چاہے آگے سے کیسے بھی رہیں. آپ کون سے تو اب آپ اللہ کے لیے کریں تو اس لیے آپ کو نہ شکایت ہے، نہ شکوہ ہے، نہ غم ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا. اللہ سے محبت کا جو مطلب یہ بنتا ہے سب پہ غالب. تو ایسی خلاف فطرت دعا نہ کریں، بلکہ وہ دعائیں کریں جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہمیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی خشیتک اخوف الاشیاء عندی. یہ والی دعائیں کریں جو حدیثوں میں آئی ہیں. اپنی طرف سے اپنی کھوپڑی کی دعائیں مانگتے ہیں، ہو جائے تو پھر روتے ہیں یہ کیا ہوا، آپ ہی نے تو مانگا تھا، اب رو کیوں رہے. شکر کریں کہ آپ سے محبت کر رہا ہے. انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے جس سے محبت کرے. اور دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے محبت کے بھوکے ہیں، محبت ملتی ہے، آپ سے محبت کر رہا ہے، انسان اس پہ شکر گزار رہے. اور اللہ نے اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ڈالی ہے اس پہ بھی شکر گزار کریں. یہ بھی میرے پاس بعض لوگوں کی خود ہوتا ہے کہ جو وہ ہم سے محبت دیتے ہیں، ہمیں دل میں کچھ ہوتا ہی نہیں. یہ کچھ دل میں کچھ ہوتا ہی نہیں. لوگوں سے محبت کرنا
اور اپنے رشتہ داروں سے رشتوں سے محبت کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے معاذ سے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ امامہ سے کہہ رہے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حسن سے کہہ رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حسین سے کہہ رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ بے شمار حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ کیا سب سے بڑھ گئے اس سے؟ تو اسی لیے